آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ صرف ابتباد میں کمزور نہیں ہوئی، پورے پاکستان میں کمزور ہوئی ہے اس بار؟ پنجاب میں تو ماشاء اللہ انہوں نے بڑا اچھا اچیومنٹ کیا ہے۔ فارم 47 کے تحت نہیں 47 کی بات کریں تو پھر سندھ بھی ہے نا، ادھر پیپل پارٹی ہے، بالکل۔ تو پھر پی ٹی آئی بھی خیبر پختونخوا میں بھی جس کو کونسلر نہیں کو بنا رہا تھا وہ آج میں نے ایم پی اے بنا ہوا ہے، یہ بھی تو 47 ہے نا۔ فارم 45 کے تحت جو جیت رہا ہے وہ فارم 47 کے تحت کس طرح ہار سکتا ہے؟ فلسطین کا ایشو ابھی ریسنٹ شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا، اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کا خود ٹویٹ آیا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ شروع سے تھے، اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ رات کو بھی ان کا بیان آیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی کبھی حمایت نہیں کریں گے۔ وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں لیکن ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملتے ہوئے بھی دیکھا گیا، اس کی ٹویٹ بھی آئی ہے۔ ظاہر ہے وہ وزیر تو پاکستان ہے، وہ تو پروگراموں میں جائے گا، ملے گا ہر کسی۔ ایک اور ایشو آتا ہے ابتباد میں کہ کالجز کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کالجز کو، کیا وہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے؟ نہیں غلط ہے وہ۔ بچے میں نے دیکھا کہ ہڑتال پہ نکلے ہوئے تھے یا جلوس نکال رہے تھے۔ نصیر خان ہے یا اور لوگ ہیں ہمارے جہاں ساتھ شامل ہوں گے تو اس کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ سر ڈگری کالج کے بچوں کو مارا جا رہا تھا، وہی مارا بھی کیا ہے پولیس والوں نے، لیکن زیادتی ہے، political گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ پرائیویٹ ہو جائے گا تو پھر تو غریب آدمی کے لیے اور پریشانی ہوگی۔ سر وہ اگر اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ ہے، ان کا حق بنتا ہے، بلکہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی چاہیے کہ ان کی سپورٹ کریں، ان کی کمر کو پش کریں۔ نصیر خان صاحب نے بالکل ان کے خلاف آواز اٹھائی اور آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل حق میں ہیں، لیکن میں نے اپنا کوئی بھی پولیٹیکل پرسن ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا، ان بیچاروں کو مار پڑتے ہوئے میں نے ضرور دیکھا۔ اگر شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کے وزراء جو ہیں وہ اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور فلسطین کے خلاف ہوتے ہیں تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ میں پہلا شخص ہوں، میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم، خوش آمدید خواتین و حضرات، میں اریب جدون، آپ سب کو اریب جدون پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آپ سب کا ہم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سب ہمیں دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ سیکنڈ ون، آپ کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی گیسٹ آتے ہیں وہ اپنا خود کا مائنڈ سیٹ اور اپنے کوسچنس کے آنسرز ساتھ لے کے آتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی پوڈ کاسٹ اسکرپٹڈ نہیں ہوتا، ہمارے جو کوسچنس ہوتے ہیں وہ پبلک کوسچنس ہوتے ہیں یا ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق کوسچنس ہوتے ہیں، تو ہمارا کوئی بھی پوڈ کاسٹ اسکرپٹڈ نہیں ہوتا۔ اور آپ کو سیکنڈ ون یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا واٹس ایپ گروپ بن گیا ہے، آپ ہمیں وہاں پہ بھی جا کے فالو کر سکتے ہیں، اریب جدون کے نام سے واٹس ایپ گروپ ہے۔ اینڈ اگین ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، ان کو بابا بلدیات ابتباد بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے شوکت ہارون خان، ناظم میرپور، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ملواتے ہیں آپ کو ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا ہے چند باتیں کرنے کا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہمیں تو آپ کے بارے میں بڑا کچھ پتہ ہے لیکن ہماری آڈینس آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہے گی۔ کائنڈلی اگر آپ اپنا جو سوال آپ نے کیے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے جوابات دوں گا انشاءاللہ۔ کائنڈلی آپ اپنے بارے میں تھوڑا بہت ہمیں بیک گراؤنڈ اگر بتا دیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا ہے اور چند باتیں میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو میں اپنا تعارف اس طرح کا، میرا نام شوکت ہارون خان جدون ہے، تو میں علاقہ رش کے خوبصورت شہر چناروں کے شہر ایبٹ کے ایک مشہور قصبہ میرپور گاؤں میں سے میرا تعلق ہے، اور میرپور میں میری پیدائش ہے۔ تو میرپور سے ہی میں پہلے 1987 میں ولیج یونین کونسل کا کونسلر منتخب ہوا 358 وارڈ سے، اور اس کے بعد میں وائس چیئرمین یونین کونسل کا کول بن گیا۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے وائس چیئرمینی سے چیئرمینی ہو گئی۔ پھر میں نے وہاں سے ککول میں ہمارا دفتر تھا تو میرپور لے آئے۔ تو میرپور میں نے کوشش کی، میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے، علاقے کے لوگوں نے، تو پھر اللہ نے چاہا تو میں نے اپنی یونین کونسل میرپور موارد وجود میں لے آیا، لیکن لوگوں کی دعاؤں سے اور مدد سے۔ 2001 کی بات ہے؟ 2001 میں، 2087 میں، مطلب 1791 تک میرا ٹرنور تھا، اسی دوران میں یہ آفس اپنا میرپور میں لے آ گیا۔ یہ مانسیرا روڈ سے نیچے استبل روڈ سے ساتھ ایک دکان تھی، اس میں نے رکھا۔ پھر اللہ نے چاہا تو میری یونین کونسل میرپور بن گئی، اپنی میرپور یونین کونسل۔ تو میں نے 2001 میں پہلا الیکشن لڑا ناظم کا، تو لوگوں کی محبتوں سے میں یونین کونسل کا پہلا ناظم میرپور سے منتخب ہوا۔ تو اس کے بعد 2001 کے بعد مجھے پبلک سیفٹی کمیشن کا ممبر بنا دیا گیا۔ پھر مجھے
ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی سپورٹس، کیونکہ میرا تعلق سپورٹس سے تھا، تو مجھے کرنل مصطفیٰ جدون صاحب کی کابینہ میں مطلب سپورٹس کا چیئرمین، ڈسٹرکٹ سپورٹس چیئرمین کمیٹی اور کلچرل کا مجھے چیئرمین بنا دیا گیا۔ تو پھر میں نے 4 سال اپنی وہ ڈیوٹی سر انجام دی، جس میں میں نے ایبٹ آباد میں فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، والی بال کو فروغ دیا، اور ماشاءاللہ میں نے پاکستان لیول پہ 4-5 ایونٹس کروائے۔ اس کے بعد پھر میں 2005-06 میں یہ مطلب دوبارہ الیکشن آ گئے، تو دوبارہ میں ڈسٹرکٹ کونسل کا میں نے کنٹیسٹ کیا الیکشن، تو ماشاءاللہ دوسری دفعہ میں میرپور سے یونین کونسل میرپور سے بلکہ ڈسٹرکٹ کونسل ایبٹ آباد سے ممبر منتخب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے مختلف کمیٹیوں کا چیئرمین بنایا گیا، پھر پبلک سیفٹی کمیشن کا مجھے ممبر بنایا گیا دوسری دفعہ۔ لیکن میرپور کے یہ عظیم لوگ جو تھے، میرپور کے سپوت کو ہر دفعہ انہوں نے سپورٹ کی، ماشاءاللہ پھر میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بنا ایبٹ آباد کا، اور ماشاءاللہ پھر ڈسٹرکٹ کونسل کی میں نے ہیٹ ٹرک مکمل کی۔ علاقہ رش میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے ہیٹ ٹرک کی ہو۔ اس کے بعد پھر پبلک سیفٹی کمیشن کا مجھے دوبارہ تیسری دفعہ پھر پبلک سیفٹی کمیشن میں بھی ہیٹ ٹرک ہو گئی میری۔ تیسری چیئرمین بھی میں بنا 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ میں ممبر بھی بنا۔ اس دفعہ میں نے الیکشن نہیں لڑا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اجرے کے، میرے ڈیرے کے دروازے کھلے ہیں دن رات میرپور کے باشیوں کے لیے۔ جو بھی حسب استطاعت ہو سکتا ہے تو میں ان کے لیے مطلب صبح 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک خدا گواہ ہے کہ اپنے اجرے میں بیٹھا رہتا ہوں۔ کسی کا کوئی کام ہوتا ہے، کام تو اللہ کی ذات کرتی ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے، لیکن جو محبت انہوں نے دی ہے تو اس کا کم از کم کوئی 5% تو میں کر کے دکھاؤں۔ ماشاءاللہ بہترین ہو گیا۔ آپ نے آخری الیکشن آپ نے بتایا کہ 2015 میں لڑا، جی جی، اور وہ نون لیگ کی سیٹ سے لڑا آپ نے، جی جی، چاہے وہ ہیٹ ٹرک ہوئی، اور پہلے بندے ہیں آپ ایبٹ آباد کے جنہوں نے ہیٹ ٹرک کی اور رش کے۔ اب مجھے صرف یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پرانے وقت کی سیاست اور آج کی سیاست میں کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت واضح ہے، واضح فرق ہے کہ پہلے ہم جب گھروں سے اٹھتے تھے تو بزرگوں سے کوئی باتیں شیئر کرتے تھے، پھر ایبٹ آباد جاتے تھے پولیٹیکل پارٹیوں کے۔ میں تو ایسا ایک نظریاتی انسان ہوں کہ میں کوئی بھی پولیٹیکل بندہ ہے، کوئی نظریاتی ہے تو اس کو تو میں سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس کا ایک نظریہ ہے۔ تو اس وقت ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، ریڈی گارڈن میں بیٹھتے تھے، ڈسٹرکٹ کونسلوں میں بیٹھتے تھے، ان سے کوئی مواد حاصل ہوتا تھا۔ آج کی سیاست میں تو ایک کو گالی دے رہا ہے، دوسرا دوسرے کو گالی دے رہا ہے، تو آپ کو فرق سامنے نظر آ جائے گا۔ یہ تو میری نصیر خان صاحب کے ساتھ اس بارے میں بحث ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم اپوزیشن ایک دوسرے کو بلیم نہیں کریں گے تب تک کام نہیں ہوں گے۔ جی جی، جس طرح ہری پور کا آپ واقف ہوں گے کہ ہری پور میں ایک دوسرے کو بلیم کیا جاتا ہے لیکن کام بھی کروایا جاتا ہے ایک دوسرے کی مطلب مقابلے میں آنے کے لیے۔ بالکل یہ بات تو ہے نا جی، بالکل۔ جس وقت تک مطلب اچھی اپوزیشن نہ ہو تو اکثریتی جماعت کا یا اقتدار میں اس کا پھر تو کام نہیں ہوتا۔ وہ تو وہ اکثریت جس جگہ میرپور میں پہلے کہا کہ ہر دور میں ترقیاتی کام، کیونکہ یہاں پہ اپوزیشن ٹھیک ہے، عوام ٹھیک ہے، لوگ ٹھیک ہے، سیاسی جتنے بھی ہیں جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے، اپنے کام کروانا جانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میرپور آج میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے ہی بڑے تیر مارے ہیں، ہر آدمی نے اپنی جورڈیکشن میں رہ کر اس میرپور ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ چلیں اچھا، بہترین ہو گیا۔ اچھا، ناظم کی سیٹ کتنے سال کے لیے ہوتی ہے؟ 4 سال۔ 4 سال کے لیے ہوتی ہے، مطلب 4 12 سال آپ آن سیٹ رہے، ٹھیک ہے۔ میرپور کے حوالے سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم کہ ایکشن کمیٹی میرپور میں ابھی نہیں بنی ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بس ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے، ہماری انشاءاللہ ان کے ساتھ سرپرستی ہم سب لوگ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں اپنی پارٹیوں کو، اپنے نظریات کو چھوڑ کر ان کے سروں پہ، ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان پورے میرپور کے لوگ ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کام میں ہم ان کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل سے۔ میرپور ایکشن کمیٹی کا ایم کیا ہے، اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی جی، میرپور ایکشن کمیٹی کا ایم، اس کا وہ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ اس کا یہی ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں کا، میں نے جو ان سے میری بیٹھک ہوئی ہے، مطلب جو ایکشن کمیٹی کے سارے میں نام لوں گا تو بہت سارے نام ہیں، لیکن ان سے میری جو ذمہ داران ہیں ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے پرانے میرپور کو بحال کرنا ہے، جو ہمارے بزرگ تھے، جس طرح جرگے کا سسٹم یہاں پہ چل رہا تھا میرپور میں، ہمارے بزرگوں میں حجروں میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے تھے، وہ اپنے بیٹے کو بھی کبھی نہیں بخشتے تھے، حق سچ کی بات کرتے تھے۔ ان کا یہی ہے وجہ کہ ہمارے علاقے میں ایک محبت
پیار، ایک دوسرے کا ادب احترام، جس طرح پہلے آپ نے کہا کہ پرانی سیاست اور نئی سیاست میں فرق، اور یہ انشاءاللہ وہ جو امید ہے کہ جس طرح یہ ہمارے بچے لگے ہوئے ہیں تو یہ فرق صاف ظاہر ہوئے گا، وہ پرانا میرپور اسی طرح انشاءاللہ نظر بھی آ رہا ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ چلیں یہ بہترین ہو گیا۔ اچھا، ناظم کی سیٹ پہ آپ تھے اور ناظم کی ذمہ داریاں تو آپ کو بخوبی پتہ ہوں گی، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ناظم کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ناظم کی تو ذمہ داریاں ہیں کہ علاقے میں ترقی، تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے، لوگوں کے جو جھگڑے فساد ہیں ان کو آپس میں مطلب سالو کرے، اور جو لوگ ہیں یہاں پہ جو فوتکیاں ہوتی ہیں ان کا، حالانکہ اس میں جائیں تو یہ تو بہت بڑا ہے کہ یہ تو مرغیوں تک یہ سسٹم اس کے کھاتے میں ہے، جو کو مر جاتا ہے اس کی تدفین کا ذمہ داری، لیکن یہ بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان میں کہ ہر سال ہمارے اوپر تجربہ کیا جاتا ہے، جو مسودہ تیار ہوتا ہے وہ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی، ترمیم در ترمیم اس میں جو ہے نا یہ بعد میں ترمیمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح آج آپ دیکھیں کہ یہ جو 2000 جو آخری الیکشن ہوا ہے وی سی کا، یہ بھی ایک تجربہ تھا۔ آج جا کر ان چیئرمینوں سے پوچھے کہ ان کا کیا حال ہے، 1 روپے کا فنڈ ان کو نہیں ملا، کیونکہ جو مسودہ تیار ہوا تھا اگر ان کو وہ دے دیتے تو آج ہر علاقہ ترقی کی طرح پر گامزن ہوتا، لیکن 4 سالوں میں کبھی ان کو کوئی دفتر کا فنڈ بھی مجھے نہیں اندازہ کہ ملا ہو، ایک رکشہ ان کو دے دیا گیا ہے، وہ بھی ایک مطلب ان کے لیے پریشانی بنے گی۔ فنڈز کیوں نہیں مل رہے؟ فنڈز بس یہی ہے کہ مطلب صوبائی گورنمنٹ، حالانکہ یہ تو عمران خان کا مطلب پالیسی تھی کہ میں ہر ولیج کونسل کو منظم کروں گا، مضبوط کروں گا، لیکن یہاں پر آ کر تو یہ تو پورا ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور الحمدللہ وہ جیتے، آج وہ کس طرح منہ دکھائیں گے لوگوں کو کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنا ذاتی فنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں کوئی ناظم چیئرمین کو اپنے بلبوتے پہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن سرکاری ان کا کوئی فنڈ نہیں ابھی تک ان کو ملا۔ ہمارے میرپور کو 10 لاکھ روپے کا ہمارے ناظم صاحب نے کہا ملا ہے، لیکن وہ بھی کوئی شاید واپس ہوا ہے، دوبارہ کوئی اپلیکیشن دی ہے، الگ کرے کچھ ہو جائے تو میں وہ 10 لاکھ کا میرپور کا ویلوج 1 2 3 کا ہوا ہے، لیکن مطلب پتہ نہیں ابھی لگے گا کہ نہیں لگے گا۔ اگر لگ جاتا ہے تو ناظموں کی بہتری ہو جائے گی، چیئرمانوں کی، اگر نہیں ہوگا تو بڑی بےزتی والی بات ہے کہ 4 سال ویسے ہی وہ آئے ہیں، وہ ان کو میں کہتے ہیں آئے ہیں کوارے تو کوارے چلے جاؤں گے، اگلے جہاں آگے دکھڑے سناؤں گا، یہی بات ہے۔ فنڈز ریلیز کون کرتا ہے؟ لوکل کونسل ہے، صوبائی گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایبٹ آباد میں پی ٹی آئی کی ہے؟ جی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے اس کی ہے، انہیں کا یہ پروگرام ہے، حالانکہ بڑا اچھا پروگرام تھا گراس روٹ لیول پہ، لیڈیز بھی تھی، یوتھ بھی تھا، کسان بھی تھا، مائنارٹی بھی تھی، عوامی نمائندے بھی تھے، لیکن اگر ان میرے بھائیوں کو اختیارات دیتے تو کم از کم آج ان کے تو واہ واہ ہوتی نا، لیکن آج تو یہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ فنڈ تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ کس نے کیا؟ ان کی اپنی گورنمنٹ نے کیا ہے۔ کن کو اختیارات؟ علی خان جدون صاحب لوگوں کو؟ نہیں، علی خان جدون تو ایم این اے ہے نا، ایم پی اے ہے، لیکن جو ان کا جو 33% فنڈ بنتے ہیں بلدیاتی اداروں کا، ناظمین چیئرمینوں کا، کیونکہ پہلی دفعہ ان کو ناظم کا ٹائٹل دیا، ابھی اس کو چیئرمین کا ٹائٹل دے دیا، لیکن ان کو دیتے ان کو اسٹرینتھن کرتے، اگر یہ کام کر لیتے تو کم از کم ان کی مطلب ساتھ ہوتی نا اپنی عوام میں۔ آج تو وہ بیچارے جو ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی ذاتی ہے، ذاتی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ناظم کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس کے لیے سٹینڈ لے اور اس کو روکے۔ بالکل، ہاں، ہر برائی کے کلا کما کرے۔ ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں تو ہو رہا ہے، کوئی بھی مطلب غلط کام ہوتا ہے اس کی روک تھام کے لیے ہمارے چیئرمین بھی ماشاءاللہ اچھے اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ 54 کنال جگہ جو کہ کیس ابھی ڈی سی کے آفس گیا ہے، قبرستان کی تھی، جس میں سے 4 کنال باقی بچ گئی ہے۔ اس ٹائم پہ ہمارے چیئرمین اور ناظم کہاں پہ تھے؟ نہیں، یہ کب ہوئی ہے 54 کنال؟ مستزئی کالونی کی جو ابھی نیا ریسنٹ کیس ڈی سی صاحب کے پاس، شاید آپ کو اطلاعات ہو اس بارے میں۔ لیکن وہ تو 54 کنال شملات تھی نا، شملات میں قبرستان تھے۔ جی، قبرستان کے لیے قبرستان میں وہ اجرا بھی بنا ہے، مسجد بھی بنی ہے، سکول بھی بنا ہے، ایک بھی بنا ہے، دوسرا بھی بنا ہے، لیکن لوگوں کے گھر بھی بنے ہوئے۔ تو لوگوں کے چلو انہوں نے جس کے ساتھ تھی تو انہوں نے تو انکروچمنٹ کی ہے، لیکن وہ ہمارے چیئرمین کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اگر وہ قبرستان کی جگہ، چیئرمین بیچارہ کیا کرتا اس میں؟ دیکھیں وہ سٹینڈ تو لے سکتا ہے، سٹینڈ تو لے سکتا ہے، لیکن مطلب اس کا کیا کہ تو آوے کہوا بگڑا ہوا ہے
یہاں پہ تو آپ دیکھیں نہیں تو دیکھیں آپ کی آپ دیکھیں ایک چیئرمین کی یا ناظم یا چیئرمین بیچارہ کیا کرے گا پورے ڈسٹرکٹ میں، آپ دیکھ لینا. نہیں آپ کی زبانی ہم نے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ میرپور کے لوگ بہت اچھے ہیں. اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اچھے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں. لیکن ڈالی بھی جو اچھے لوگ ہیں انہوں نے ڈالی بھی ہوئی ہے نا. جو انکروچمنٹ کیا تو اچھے لوگوں نے کی ہوئی ہے نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیئرمین کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ ناظم کے ہاتھ میں نہیں، نہیں یہ ان کے بالا تار تھا، ان کے اس میں کوئی قصور بھی تھا. اگر وہ چاہتے تو وہ میرپور کے جو دوسرے لوگ تھے ان کو ساتھ جمع کر کے ان کے خلاف نہیں جا سکتے تھے. نہیں، وہ ایک تو نہیں ہے، پورا یہ تو 84 کنال ہے. آپ نے 54 کنال بتائیے، یہ تو 84 سے بھی اوپر ہے. یہ چشمہ سے شروع ہوتی ہے تو یہ آگے جو ہے نا کالا پل تک جاتی ہے. میرپور کی شملات ہیں، لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرپور کے لوگ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بہت بڑی شملات تھی. لیکن آپ شملات کے بارے میں ناظموں کی بات تو آپ کر رہے ہیں، چیئرمینوں کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے مطلب گوشے گزار یہ کروں کہ آج 3 ہمارے اجرے ہیں. ٹھیک ہے، 3 اجرے ہیں. ایک سب سے بڑا اجرا ہمارا مسزئی کالونی میں ہے جس پہ وہ ہائی لائٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ جنازہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ مطلب لوگ اجرا بھی استعمال کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ میرپور بنی مولا عبدالعزیز، مولا شیخ خان شمسئی، ان لوگوں کا ہے. اس میں بھی جنازہ بھی ہوتا ہے اور دعا بھی ہوتی ہے. 2 تیسرے نمبر پہ میرپور مولا خیل جنازہ گاہ ہے. یہ ساری جگہ جو ہے شملات ہے نا، لیکن یہ ٹیلنٹ ہے نا، یہ شملات کو انہوں نے سنبھالا ہے. پھر قبرستان ہوئی ہیں، غریب لوگ جن کی وفات ہوتی ہے آج دن تک لوگ ان کو ان شملاتوں میں مطلب مدفون کرتے ہیں. تو میرپور میں جو ہے نا اکثریت میں یہ جو شملات رکھتے تھے لوگوں نے کافی بار لوگوں نے ڈالے ہیں، لیکن میرپور میں جو شملات تھی اس کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکول بنائے ہیں، جنازہ گاہ بنائے ہیں، پارک بنائے ہیں، سوئمنگ پول بنائے. یہ شملات میں ہی ہے نا سارے. نہیں دیکھیں وہ آپ جو جنازہ گاہ اور قبرستان کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ شملات میں آ رہا ہے وہ ہم اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ سارے لوگوں کے لیے ہے. جی جی، جتنے گاؤں کے لوگ ہیں ان گاؤں کے لوگوں کے لیے. اگر اس شملات میں کوئی اپنا گھر بناتا ہے وہ تو ناانصافی ہے نا. لیکن یہ جن لوگوں کی ساتھ زمین تھی انہوں نے انکروچمنٹ کی ہے، جس کی ملکیت ساتھ تھی شملات میں انہوں نے ڈالی ہے. یہ بس چھوڑے اس کو، ساری بات اسی طرح ہی ہے. یہ تو حق کی بات ہے نا. اور لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہتر ہے، پھر بھی میرپور بہتر ہے. لیکن یہ ڈسکس کرنے کا میرا آپ کے ساتھ مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارا گاؤں کا ایک کیس جو کہ گاؤں کے اندر حل ہونا چاہیے تھا، وہ آج پورے ابتباد میں ہائی لائٹ ہوا ہے یہ کیس. اور یہ ڈی سی آفس تک آن لائن، وہ بھی ان کی ایک برادری کے لوگ ہیں، ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، آن لائن ہے. تو بس وہ تو فیملی کے لوگ ہیں، ہونا چاہیے مطلب ایک سب پہ ہونا چاہیے، یہ امپلیمنٹیشن سب پہ ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، سب پہ ہونی چاہیے. چلیں ایک اور ایشو ہے، میرپور کا ہائی اسکول ہے جو 2005 میں ٹوٹ گیا تھا. آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ 2005 میں بھی ممبر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے، اور لیکن ناظم نہیں تھا. میں 2015 میں تو رہے ہیں. 5 میں ناظم نہیں تھا، 5 میں ڈسٹرکٹ ممبر تھا. 15 میں تھے، 15 میں تھے ڈسٹرکٹ ممبر. وہ ہائی اسکول آج تک صرف آپ کی بات نہیں کروں گا، آپ کے لیے ہائی لائٹ نہیں کروں گا، آپ کے علاوہ ہمارے اور بھی کافی چیئرمین ہیں اور آئے بھی ہیں اور ہیں بھی، ابھی تک ایک بھی بندے نے اس اسکول کے لیے فنڈ نہیں لا سکا ہمارے میرپور کے لیے. وہ اسکول بچوں کی پڑھائی کے لیے ہے، بچوں کا فیوچر ہے اس اسکول میں، تو وہ آج تک ان کے پاس وہ بہرحال میں اسکول کے بارے میں یہ کہوں گا، میں 2005 میں ڈسٹرکٹ ممبر تھا. اس وقت ناظم ہمارے لالا مرحوم ولی خان لالا، ان کی بخشش کرے، مغفرت کرے، وہ ناظم تھے. اس دور میں یہ 2005 کا زلزلہ ہوا، میں بھی ڈسٹرکٹ ممبر تھا، لیکن پتہ نہیں چلا کہ ہمارا اسکول بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو اکھاڑ کے مطلب دوبارہ یعنی کہ اس لالچ پہ کہ یار بڑا اسکول بن جائے گا. لیکن یہ معاملہ ہوا کہ مسئلہ ایرا پھیرا کا آ گیا. جب اس وقت ٹائم تھا تو وہ مرکز کے پاس تھا، تو ایفرٹس ہر آدمی نے کی ہے، روڈ بھی بلاک کی ہے، مطلب جلوس بھی نکالے ہم لوگوں نے. جتنے بھی ہمارے میرپور کے سیاسی لوگ تھے، سماجی لوگ تھے، جو معززین علاقہ جرگوئی لوگ تھے، انہوں نے بڑی ایفرٹس کی. مطلب میرا دور تھا تو میں نے مہتاب صاحب کو بھی کہا، میرا دور تھا میں نے عنایت خان کو بھی کہا، اس کے بعد دور آ گیا ڈاکٹر اظہر کا، وہ بھی کئی دفعہ مطلب یہاں پہ آیا. پھر مطلب ایک پورا ایک جرگہ سسٹم بنا کر میرپور کا وہ اسلام آباد لے گئے، وہاں پہ بھی کام نہ ہوا. پھر اس کے بعد مشتاقانی کئی دفعہ ادھر آیا، مطلب ایک کرتے کرتے ایفرٹ سب نے کی. لیکن یہ معاملہ یہ آ گیا کہ میں نے میرا ڈسٹرکٹ کونسل کا ایک فنڈ تھا 2015 میں، اللہ شاید ایک آن ریکارڈ ہے. اس وقت میرے مطلب مجھے
کوئی 1 کروڑ کے قریب میرا فنڈنگ ہوئی کہ بھائی یہ تمہارا یہ حصہ ہے. مطلب ڈسٹرکوں میں پہلے تو ہمارے اختلاف ہی بنے رہے، لیکن جب مجھے ملا میں فائنانس والوں کے پاس چلا گیا. مانا پگواڑیاں کا ہمارا ایک بھائی تھا فائنانس ڈائریکٹر. میں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا 1 کروڑ روپیہ جو ہے میرے اسکول میں لگ جائے تو کم از کم بچوں کے لیے چھت ہو جائے، کیونکہ جس علاقے میں بچے سکول نہیں ہوں گے تو وہ قبرستانوں میں پڑھیں گے تو پھر وہ منشیات کے عادی ہوں گے، وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں مطلب شامل ہو جائیں گے. لیکن اس نے مجھے کہا کہ ناظم صاحب آپ شریف آدمی ہیں، پیسے تو آپ لگا لیں گے، لیکن کل آپ نے آڈٹ میں آپ نے پیراگراف آپ کے اوپر آئے گا، آپ یہ پیسے نہیں لگا سکتے ڈسٹرکٹ کونسل کے ایرا پھیرا پہ. اس نے مجھے منع کیا. پھر اس کے بعد ہمارے گاؤں کے لوگ جس میں کئی مخیر حضرات تھے انہیں اپنے فنڈنگ کی ہے. شاید میں نے بھی اپنی طرف سے جو کچھ ہوا کیا ہے. ہمارے جو نظمین تھے، چیئرمین تھے، باقی ہمارے علاقے کے جو سماجی لوگ تھے، سیاسی لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنا اپنا کردار ادا کر کے اسکول کو اپنی مدد آپ کے تحت کم از کم مطلب بچوں کے بیٹھنے کی جگہ انہوں نے بنائی ہے. یہ بھی میرپور کے لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے پیسے جمع کر کے انہوں نے پھر اس کی دوبارہ ریپیئر کروایا. ابھی دوسرا ٹھیکیدار آیا ہے تو اس نے بھی ابھی صوبے کے پاس ہے، تو صوبے میں صوبائی گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی ہے، تو اگر یہ اس پہ ڈال دیں تو اچھی بات ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کے تعلقات بھی کافی اچھے ہیں صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ. جو ہمارے ابھی کے ناظم ہیں ان کے بھی تعلقات کافی اچھے ہیں، چیئرمین جو ہیں ان کے تعلقات کافی اچھے ہیں. بالکل. ابھی دیکھو نا یہاں سے علی خان جدون صاحب ہیں، نذیر عباسی صاحب ہیں، مشتاق غنی صاحب یہ ہمارے بھائی ہیں. اگر یہ کوشش کریں، یہ سارے لگے ہوئے ہیں، ہمارے جو چیئرمین ہیں ممبران ہیں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے. دیکھیں جہاں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. شہر کے بڑے بڑے ایشو سالو ہو سکتے ہیں، وہاں یہ اسکول تو میرے خیال میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اس کے جو آڑے آتا ہے وہ ایرا پھیرا آتا ہے. شاید مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب 1 کے ہیں، 2 کے ہیں، 3 کے کہ اگر ان کو فنڈ ملتے تو وہ بھی اسکول پہ لاتے، لیکن نہیں لگا سکتے جس وقت تک ایرا پھیرا کا وہ ڈیسیجن نہیں ہوتا. ڈیسیجن کیوں نہیں ہو رہا؟ بس وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. چلیں ابھی ایک نہیں میرپور کا اسکول نہیں ہے، اور بھی 33% اسکول اسپتالیں ہیں جو ابھی رستے میں ہیں. ہاں ایک میئرمنٹ میں نے کروائی تھی، ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے اس وقت. یہ ہمارا اسکول اس وقت 37% ہوا تھا. اس نے مجھے کہا کہ اگر 51 یا 52 تک ہو جو اس کو میں ڈال دیتا ہوں. لیکن جب میں نے ٹھیکیدار سے بات کی تو اس نے کہا میرے تو اتنے پیسے یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ناظم صاحب، میں اگر 1 کنال زمین لیتا اگر 1 کروڑ کی تو آج 4 کروڑ ہوتا. یعنی اس کے جو ٹھیکیدار کے جواب تھے وہ مجھے انہوں نے مطلب کہا ہے کہ میں اور پیسے نہیں لگا سکتا. اچھا. لیکن یہ مسئلہ آڑے آتا ہے. اس میں مطلب ہمارے جو لوکل سیاستدان ہیں، چیئرمین ہیں، کونسلر ہیں یا کوئی مخیر حضرات ہیں، ان کا قصور نہیں ہے اس میں. وہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. گرلز گورنمنٹ کالج نہیں آیا، آج تک نہیں آیا. گورنمنٹ گرلز کی بلڈنگ بن گئی ہے، اس کی شام کی کلاسز شروع ہیں ہماری. کہاں پہ؟ یہاں پہ میرپور میں. کون سی جگہ پہ؟ میں چشمہ میں. چشمہ پہ. ہاں جی. چلے اس کو انشاءاللہ وزٹ کیا جائے گا. میری نظر میں وزٹ ذرا کریں نا شام میری نظر میں. ٹھیک ہے. گراؤنڈس کے ریلیٹڈ ہمارے یہاں پہ کوئی بھی سیاستدان آتا ہے تو ہمارے جو نوجوان جو ہیں وہ ان سے گراؤنڈ کا مطالبہ کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس نو ڈاؤٹ ایک گراؤنڈ ہے، اسکول گراؤنڈ، اس کے علاوہ دوسرا کوئی گراؤنڈ نہیں. لیکن جس وقت میرا نظامت کا دور تھا میں نے اس کا اسٹیمیٹ بنوایا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ والوں نے زمین نہیں دی. ایک دفعہ جو جگہ تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے، اتنا مارکیٹ ریٹ پہ پیسہ نہیں دے سکتے. حالانکہ میں نے خود اسٹیمیٹ بنایا، میرے کونسلر صاحبان میرے ساتھ تھے، ہم نے بڑی ایفرٹس کی ہے یہاں پہ، لیکن نہیں ہو سکا. ابھی وہ جس میں جو اس کو جو توسیع کرنی تھی وہاں پہ عریف جدون صاحب وہاں پہ بلڈنگیں بن گئی ہیں. ایک دفعہ قبرستان ہے، لیکن ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ پلر لگا کر اس کو اسٹیڈیم کی شکل دے سکے. لیکن یہ مطلب اپنا گراؤنڈ بڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک طرف آبادی ہو گئی ہے، ایک طرف شہر خاموش ہیں، ایک طرف زندہ لوگوں کا شہر ہے، تو پھر کدھر یہ بڑھے گا. یہ کون سی جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ خرگاڑا جس کو کہتے ہیں، گورنمنٹ ہائی اسکول کی جو گراؤنڈ ہے، ایک طرف جو ہے وہ بلڈنگ بن گئی ہیں ساری فروخت ہو گئی ہے، ایک طرف شہر خاموش ہے، اس میں بھی تو ہم اس کو بھی ڈوزر نہیں لگا سکتے کہ لوگوں کے والدین دادا بابا پردادا کی قبریں ہوں گی تو پھر وہ اس طرح تو نہیں کر سکتے. لیکن جو گراؤنڈ ہے یہ بھی بس ہمارے لیے ایک تحفہ ہی ہے. لیکن ہمارے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ کترخانہ میں ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں اپنی زمین دیتا ہوں اگر گورنمنٹ پیسے دیتی ہے تو دیکھو اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے. گراؤنڈ یہ ہمارا جو دور تھا نظامت کا
کہ مجھے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ گریوٹی فلو اسکیم جو جائکا کے تعاون سے آئی تھی، تو اس کا میں چیئرمین تھا. تو 3 اربن کی یونین کونسل، سٹی اربن، کیال اربن اور ملک پور اربن. لیکن اس وقت کے گورنر صاحب جو تھے افتخار حسین شاہ صاحب، جو اللہ کو پیارے کہ اللہ ان کی بخشش کرے، مغفرت کرے، اللہ ان کی درجات بلند کرے، انہوں نے میر پور کو ڈالا اور آج بھی گریوٹی فلو جو ہے یہاں پہ چل رہی ہے. یہ گریوٹی فلو بہت بڑا ایک میر پور کے لیے ایک انمول تحفہ ہے. پھر گیس کی مطلب اسی طرح پھر ڈراؤٹ میں ہمارے میر پور کی جو لائنیں تھی خان اقبال خان جدون کے ٹائم کی پڑی ہوئی تھی، تو 1 لاکھ سم تھنگ کچھ زیادہ فٹ پائے پورے میر پور میرا تک سب نئے پڑے ہیں. اچھا، یہ آپ کے دور کی بات؟ یہ ہمارے دور میں ہوئی ہیں. یہ چلیں جی. پھر روڈوں کی بات ہوئی ہے. روڈوں کا آپ نے کاموں کے حوالے سے سوال کیا ہے. یہ مسزئی کالونی، جی جی، آدھا روڈ مجھے عنایت خان جدون صاحب نے فنڈ دیا، آدھا سردار مہتاب صاحب نے دیا، تو یہ روڈ مکمل ہوا. پھر جو ہے میر پور محلہ ملا خیل جو جنازہ گاہ والا روڈ ہے وہ عنایت خان نے بنایا. پھر ایک میر پور خرد کو جاتا ہے روڈ جس کو سنٹر روڈ کہتے ہیں یا گاؤں کا روڈ کہتے ہیں، یہ چشمہ سے ہی جاتا ہے. یہ میر پور محلہ درجئی تک یہ عنایت خان نے بنا کر ہمیں دیا. پھر اس کے بعد پھر یہ ہمارے میر پور خرد میں اوپر جو ہے مٹیٹوائیں کے ساتھ ایک روڈ خراب تھا، اس کو بنایا، دیوار لگائی. پھر ایک پل خراب تھا، اس کو بنایا. پھر BIU کی سیڑھیاں جو تھیں بالکل ڈیمال خراب ہو گئی تھی، لوگ اس پہ مطلب جا بھی نہیں سکتے، پھر دوبارہ ان کو ریپیئر کروایا. مطلب کرتے کرتے ترقیاتی کام ہوئے. یہ نہیں کہ میرے دور میں، ہر دور میں کام ہوئے ہیں. جو بھی نمائندہ یہاں پہ آیا، جو بھی سیاسی جس کا نظریہ جس کے ساتھ تھا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میر پور میں کام کیا. علی افضل خان نے کیا، شبروز خان نے بے صحابہ کام کیا یہاں پہ، عنایت خان نے جو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کیا، یہ سارے کام عنایت خان جدون کے تھے. اور اس کے بعد مشتاق غنی صاحب نے بھی یہ میر پور روڈ کا، یہ پھلگلاب روڈ، تو ایک پھلگلاب روڈ سب سے پہلے مجھے گورنر صاحب نے پیسے دیے تھے، سب سے پہلے ہم نے بنایا تھا ایک. پھر میر پور کا روڈ اتنا خراب تھا پہلے دور میں کہ لوگ جب گاڑی کو مطلب ہائر کرتے تھے تو اپنا یار میر پور جانا ہے تو سوزوکی کا ڈرائیور ہندکوں میں کہتا ہے بھائی میں میر پور دے خانہ نگرائے ہیں نا جلدہ میرے شکفزل بھی ہوتے تروڑ چلسوں. یعنی کہ اس کا یہ جواب ہوتا تھا کہ میں میر پور نہیں جاؤں گا، کہ روڈ میر پور کا روڈ تو کھنڈرات بنو گے، میرے جو شاخ ہے گاڑی کے یہ بھی تباہ ہو جائیں گے. تو بہرحال جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا یونین کونسل میر پور کے لیے ہم نے کیا. اور میں آج بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میر پور کے لوگوں نے، یونین کونسل میر پور کے عوام نے، جس میں بانڈا علی خان، بانڈا نبی، اسلام کوٹ، میرا تال، میر پور، میرا مظفر، یہ میاں دی سیری، میر پور کلام، میر پور خرد اور میرا میر پور، جتنے بھی موڑے ہیں، محلے ہیں یا گاؤں ہیں، ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت دفعہ مجھے مطلب نوازا، ووٹیں دیں. تو میں ان کی اولادوں کا بھی میں مقروض ہوں کہ میری جب تک سانس ہے. پھر میری ایک اور زندہ مثال کہ محبت اس طرح ہوتی ہے. جب میں بیمار ہو گیا 2019 میں، مجھے دنیا کا شاید پہلا کورونا ہوا، تو میں 10-15 دن وینٹیلیٹر پہ چلا گیا. لیکن میں سیلوٹ کرتا ہوں یونین کونسل کے لوگوں کو، یونین کونسل کی ماؤں بہنوں کو، کہ جنہوں نے نفل پڑھ کے، صدقے خیرات دے کے، یعنی ایک مرغی سے لے کر، یعنی ککڑ سے لے کر سڈے تک مطلب لوگوں نے اس چشمے میں میرے صدقہ مطلب دیا کہ اللہ ناظم صاحب کو صحت دے. اور یقین کرے کہ شاید میں تو وہ وینٹیلیٹر پہ تھا، مجھے تو نہیں پتہ تھا، لیکن ان لوگوں کی، غریب لوگوں کی اللہ نے دعائیں سنی ہیں اور دوبارہ میں آج آپ کے سامنے ہوں. تو اس سے بڑا اعزاز میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میں ساری عمر بھی مجھے میر پور کے لوگ ٹھکرا بھی دیں، لیکن پھر بھی ان کی اولادوں کا، بچوں کا، ہر اس پولیٹیکل بندے کا، ہر اس بزرگ کا میں مطلب شکر گزار ہوں کہ یونین کونسل میر پور کے باسیوں نے اور مطلب میری ماؤں بہنوں نے میرے لیے اتنی دعائیں کی کہ اللہ نے آج پھر مجھے آپ کے سامنے، یہ میں اپنے منہ سے نہیں، لوگوں سے آپ سن لینا. بالکل، لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں. بالکل. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ یو میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل یہ کیا میر پور کے دودھ میں آتا ہے؟ یہ بالکل میر پور کے دودھ میں آتا ہے. اور یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، صحیح ہے؟ بالکل گورنمنٹ ہاسپٹل ہے. اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ یہ تو مطلب ان کی جو ذمہ داری، جس وقت ایکوائر ہوئی زمین، ہم چھوٹے تھے، پہلے کی بات ہے. اگر اس ٹائم پہ ہمارے بزرگ
کوئی شیئر رکھتے, کوئی جو اوپر نوکریوں کا یا اس طرح معاملہ, تو مسئلہ ہو سکتا تھا. ابھی تو کافی ٹائم گزر چکا ہے, لیکن اس وقت جب ایکوائر ہوا تھا یہ رقبہ, اس وقت کوئی کنڈیشن ہوتی, کوئی مذاکرات ہوتے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا. لیکن ابھی جو ہے پھر بھی الحمدللہ مطلب شمروز خان کا دور آیا ہے تو اس نے بڑے لوگوں کو یہاں پہ ملازمتیں دی ہیں. آج میں کہتا ہوں سینکڑوں کے حساب سے لالہ کے دور کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں آج بھی, وہ ریٹائرمنٹ بھی لے لی ہے. لیکن پھر بھی میر پور کے لوگوں کو مطلب کم از کم اتنا احساس لوگ مطلب کالج والے کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پڑوسی ہیں. میں سیاسی طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ سیاسی طور پہ اس وقت کس کے انڈر آتا ہے, کہ اس کی جو اسٹیبلٹی ہے, اس کا تو بورڈ آف گورنر ہے نا, اس کا خود کا بورڈ آف گورنر, بورڈ آف گورنر ہے. لیکن یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بی او جی کا ممبر بھی پہلے ایک ہمارا لوکل تھا, بلانگ ٹو شنکیری کا تھا, اگی کا. تو پھر پتہ نہیں کوئی اوپر سے باتیں ہوتی ہیں, یہ جہاں ہماری وہ سیاست ختم ہوتی ہے وہاں تو اسٹارٹ ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی. تو انہوں نے زیادتی کی ہے. آج بی او جی کے ممبر بھی کوئی لاہور سے, کوئی سوابی سے چیئرمین ہے. ہمارے لوگوں کو نہیں, کیونکہ ہمارے لوگوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے. یہ رش کے لوگ جن کی مطلب باپ دادا کی زمینوں میں, اور آرمی کو جتنا انہوں نے مطلب یہ کیا ہے. آج ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے کہ آج میرا میر پور کے ایکوائر ہوئی ہماری زمین 1200 کنال. آج ہمیں وہ جو ہے 40 لاکھ روپے پر انہوں نے کہا کہ فکس کریں گے, اس سے ٹیکس بھی کاٹیں گے. جب ٹیکس کاٹیں گے وہ 30-32 ہزار ہو جائے گا. آج ہماری کڑک میرا سے لے کر اگر ایک بندہ ساری زندگی بھر مزدوری کرتا ہے, پیسے جمع کرتا ہے, 5 مرلے جگہ لیتا ہے, بیڑ میں لیتا ہے, بوجی نقد پہ لیتا ہے, تو وہ 5 مرلے جگہ وہاں پہ 5 لاکھ کی ہوگی. لیکن اس نے ٹیکس کتنے کا بھرنا ہے؟ 5-18 کو ضرب دے 1 کروڑ روپے کا وہ ٹیکس بھرے گا. تو یہ مطلب یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ, ہماری قوم کے ساتھ, ہمارے باسکیوں کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کو پھر میں نے اپنی پارٹی میں بھی یہ بات اٹھائی ہے. اور ہمارے کل پرسوں ہمارے علاقے میں ایک نمائندہ جرگہ بھی ڈی صاحب کو ملا ہے, اللہ کرے اس پہ عمل درآمد ہوئے. کم از کم یہ میر پور 1-2 یا میر پور کا یہ علاقہ جو ہے یہی مطلب پورا وہ ورلڈ بینک سے قرضہ اس نے لیا ہے, اور لوگ نہیں ہیں. لیکن یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. لیکن ہماری خاموشی سے, ہماری شرافت سے, ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں, اس کی شرافت ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لہٰذا اس کو فل مطلب یہ ڈی سی کے رول کے مطابق اس کو جو ہے مرلے پہ قیمت لائی جائے. اور جو ہماری پی ایم اے ککور کے جو مطلب پی ایم اے نہیں, میرا میر پور میں جو لوگوں میر پور کے باسکوں کی زمینیں ہمارے ہی بھائی ہیں, تو پھر ان کو پیمنٹ کے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو بگزار کیا جائے تاکہ وہ کھیتی باڑی کریں. اگر بگزار نہیں ہوتی, نوٹیفکیشن ہو گئے, تو کم از کم مارکیٹ ریٹ ہم نے 18 لاکھ روپے مرلے کی قیمت لگاتے ہیں, تو ہمیں دیتے ہیں جی مطلب 40 لاکھ روپے کنال کا, تو کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں. بالکل یہ ہمارے ساتھ جاتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹیکس کے پیچھے سیاست ہے, کہ یہ یہاں کے اس زمین کا ہی مسئلہ ہے, زمین کی وجہ سے ٹیکس ابھی تک کم نہیں کیا جا رہا؟ نہیں مطلب یہ تو کرنا چاہیے. ہم نے ڈی سی صاحب کو ملا, پھر بھی ملیں گے, کمشنر صاحب کو ملیں گے. ہمارے لوگ ماشاءاللہ اس میں ایک یونٹی ہے, ایک مطلب ایک گلدستہ ہے. میں نے سنا ہے کہ آرمی کی طرف سے پیمنٹس ریلیز ہو چکی نہیں ریلیز ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ جو ٹیکسز جو ہے بہت زیادہ لگائی گئی. ٹھیک ہے, اس کو ٹیکسز جو ریلیز ہو جائے نا, یہ جس طرح میں 18 لاکھ کی کر رہا ہوں مرلہ, اور ادھر 40 لاکھ اس پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں, تو پھر پیمنٹ ہونی چاہیے. پہلے تو ریلیز ہونا چاہیے. اگر نہیں لوگوں کو, ذمہ داروں کو, کہ ہمارے پاس تو مطلب کچھ بھی نہیں, قبرستانوں کے لیے جگہ رہ گئی ہے. اگر یہ بھی شملات ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم مطلب کدھر قبریں کرتے. میرے تو جہاں تک سننے میں آیا کہ 40 لاکھ کی اگر کنال زمین وہ لے رہے ہیں تو 43 لاکھ یا 45 لاکھ ٹیکس بن رہا ہے. یہ نہیں وہ اس طرح مطلب ٹیکس لے رہے ہیں نا, ٹیکس انہوں نے کٹوتی کی ہے 18 لاکھ مرلے پہ حساب پہ نا. لیکن مطلب وہ ریٹ بھی بہت ہے نا, جو لیتے ہیں تو وہ کم از کم. آرمی والے مطلب بالکل ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے دفاع کے لیے انہوں نے کی ہے. میر پور نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ایو میڈیکل کالج اس میں ہے, پی ایم اے ککول, اے جے سی بی جونیئر کیڈر بٹالین ہے. ککول والے بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہم ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی ساری زمینیں, پورا ایبٹ آباد جو ہے یہ تو فوجستان بنا ہوا ہے نا, تو ہمارے پاس جو رہ گئی ہے تو کم از کم اس کا مارکیٹ ریٹ پہ تو پیسے دینا, مارکیٹ ریٹ پہ دیں, اور ان کو دینا چاہیے. چاہیے. لوگوں کا حق, وہ بالکل حق بنتا ہے. یہ لوگوں کا حق اگر نہیں دیں گے تو کل جو بھی معاملہ ہوا تو پھر یہ اپنی ذمہ داری ہے. جی آپ کیمرہ کے سامنے بیٹھے ہیں, ڈائریکٹ پیغام کسی اس بندے کو دینا چاہیں جو اس پوری سچویشن کو ڈیل کر رہا ہے ڈائریکٹلی. بس میری تو یہ ریکویسٹ ہے اسے, پہلے تو میں خدا رہا ان سے یہ اپیل کرتا ہوں
کہ ہمارے لوگوں کی زمین ہے وگزار ہو جائے، تو پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ ریزولیشن بھی پیش کی ہیں، کیونکہ اس کا جو مالیہ جو تھا وہ بھی بہت کم تھا، اس مالیہ کو بھی میں نے ایک ریزولیشن کر کے پھر بڑھایا اس کو۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو لوگوں کے حوالے ذمہ داروں کے حوالے کیا جائے، اگر نہیں کرتے تو مارکیٹ ریٹ کے لحاظ سے پھر ان کو پیمنٹ کی جائے۔ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہوش کے ناخن لے کے خدا لا رہا، یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہماری زمین ہے، آباء و اجداد کی زمین ہے، ہم نے کوئی چوری چکاری سے نہیں لی، ان کو پیمنٹ ہونی چاہیے۔ چلیں جی ٹھیک ہو گیا سر، آپ کو اگر آپ سن رہے ہیں تو ضرور اس پہ عمل درآمد کیجیے گا اور ضرور ان لوگ اس چیز پہ یا اس کیس پہ نظر ڈالیے گا۔ اچھا شوکت ہارون صاحب، اس طرح ہے کہ باہر کے لوگ آج کل بہت زیادہ ایبٹ آباد میں آتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایبٹ آباد کا ماحول کافی خراب ہوتا جا رہا ہے اور کافی بگڑتا جا رہا ہے، جو کہ آئے دن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ ہماری روایات نہیں ہیں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہیں یہ چیزیں ساری۔ اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بس یہی میں پہلے بھی بات ہوئی ہے، جس طرح یہ ہماری ایکشن کمیٹی ہے، جی جی اس کے ساتھ عوامی نمائندے بھی ہیں، سیاسی لوگ بھی ہیں، سماجی لوگ بھی ہیں، اور علاقے کے معتبر شخصیات بھی ان کے پیچھے ہیں۔ اگر اسی طرح ہر گاؤں میں اسی طرح ایکشن کمیٹی ہو تو شاید مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فضل کا جس طرح میرپور صاف ستھرا ہو گیا ہے، اس طرح باقی لوگ بھی ہو جائیں گے۔ تو میری تو یہی اپیل ہے کہ ہر گاؤں میں پولیٹیکل سیاسی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، کیوں کہ آج ماحول ٹھیک ہوگا، میرا بیٹا ٹھیک ہوگا، اگر ایک بیٹا میرا ٹھیک ہو گیا تو میرا پورا میرپور اس پہ ناز کرے گا، اگر ایک بیٹا میرا غلط ہو گیا تو پورا میرپور اس پہ نادم ہوگا۔ دو چیزیں ہمیشہ میرے ذہن میں آتی ہیں میرپور ایکشن کمیٹی کے حوالے سے۔ ایز اے ممبر آف میرپور ایکشن کمیٹی میں بھی ممبر ہوں ایکشن کمیٹی کا، اور ایز اے ممبر آف میرپور آلسو کہ میں بھی میرپور کا رہائشی ہوں، مجھے دو چیزیں ہمیشہ سے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو میرپور ایکشن کمیٹی کا بہت اچھے اسٹیپس ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی مجھے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر محلے کا ایک لیڈر ہونا چاہیے جو کہ میرپور ایکشن کمیٹی کے ہیڈز کے انڈر ہونا چاہیے، ہر محلے کو ایک ممبر لیڈ کر رہا ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری اپروچ پورے میرپور تک، پورے محلوں، ہر محلے تک پہنچ سکتی ہے۔ بس یہ بات تو آپ نے بڑی اچھی کی، لیکن ایکشن کمیٹی ہماری گاؤں کی ہے، یہ تو 5-6 محلے ہیں، ایک ہی لوگ ہیں، کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی بھتیجا ہے، لیکن ہر محلے سے ان کے ساتھ لوگ ہیں، ہر محلے سے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ مطلب انہوں نے کافی اچھا، دیکھو سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ صفائی ستھرائی کی، پورے میرپور کو صاف کیا، خکروب لائے، اپنی جیبوں سے پیسے دیے، پھر اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ یہ کہ پھول وغیرہ لگائے، روغن راغن کیا، اور یہ خطبہ، آخری خطبہ لکھا، اور اصلاح کی باتیں دیواروں پہ لکھی، یہاں پہ وہ یوز می گڈر شڈر لکھا ہوتا اس کو مٹا کے انہوں نے بڑی اچھی باتیں لکھی۔ پھر اس کے بعد ایک کیمپ انہوں نے آئی کیمپ لگایا، پھر ایک ٹورنامنٹ کروایا۔ تو انشاءاللہ دیکھو ایک آہستہ آہستہ سارا کام کافی ترقی آتی ہے۔ لیکن یہ لڑکے جو ہمارے ہیں ٹیلنٹڈ لڑکی ہیں، اچھی ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ جس طرح آپ نے عریف جدون صاحب آپ نے کہا ہے کہ آپ جیسے لوگ ان کے اگر ممبر ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ دن دگنی رات چکنی، یہ ہماری ایکشن کمیٹی اور میرپور ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ شوکت ہارون صاحب، میرا ایک اور جو ذہن میں سوال آتا ہے، حجرے آپ نے بتایا کہ ہمارے میرپور میں 3 ہیں۔ نہیں حجرے تو بہت ہیں، لیکن جو پراپر شملات میں جو بنے ہوئے وہ 3 ہیں، 3 حجرے ہیں، 3 بڑے۔ میرے ایک ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ دیکھیں ہر بندہ مضبوط نہیں ہوتا، مالی لحاظ سے کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے کیا ہمیں اس طرح کا حجرہ نہیں بنانا چاہیے جس میں ہر وقت 3 ٹائم کا کم سے کم کھانا اور کمرے بنے ہوں، جہاں پہ اگر ہمارے میرپور کے کوئی غریب بندہ بھی ہے، اس کا کوئی مہمان آتا ہے، کہیں دور سے آتا ہے، باہر سے آتا ہے، وہ آ کے اسٹے کرے اور اس کو کھانا، اگر اس ٹائم پہ اس کی پاکٹ اتنا ساتھ نہیں دے رہی تو کھانا وہ حجرے کی طرف سے دے سکے۔ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ تو حجرے کا مقصد ہی یہ ہے نا، یہ کمیونٹی کے لوگوں کا گھر ہے، پوری کمیونٹی کا۔ اگر جس کا مہمان اگلے دوروں میں لوگ آتے تھے، مسجدوں میں رہتے تھے، مسجدوں سے پھر حجروں میں چلے جاتے تھے، حجروں میں ہمارے جو بزرگ تھے ایک محلے کے دوسرے محلے کے، اپنے اپنے محلے کی مسجد ہوتی تھی، لیکن مسجد میں امام صاحب یا ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ بھائی ناشتہ آپ نے دینا ہے، دن کو روٹی آپ نے دینی ہے، کھانا رات کو۔ تو آج دن تک تو یہ کام تو چل رہا ہے، آج بھی کوئی غریب آدمی
مجھے بتایا کہ اجرا جس کا بھی بنی میں اگر وہ اجرا ان کو ضرورت پڑتا ہے تو وہاں پہ لیاقت بھائی سارے وہ مطلب ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، ان کو اجرا بھی دیتے ہیں، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح مستضعی کالونی میں ان کی اپنی کمیٹی ہے، وہ بھی سارا مطلب ان کے ساتھ لگتے ہیں۔ آج مالا شیخہ میں ایک شادی تھی، رات کو ہم گئے تھے، چیئرمین صاحب بھی تھا وہاں پہ، اجرے میں ہی مطلب کھانا پکانا مسجد کے سامنے ہوا، اجرے میں لوگوں نے کھانا کھایا۔ تو یہ میرپور کے لوگ تو اجرے تو ہے ہی عوامی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ یہ میں کہتا ہوں کہ آج کی جو ہے نا یونیورسٹی تو اس ٹائم کی جو ہے یہ اجرا جو اجرا پاس ہے تو آج کی یونیورسٹی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک بات، اس وقت علم کم تھا، عمل زیادہ تھا۔ عمل زیادہ تھا۔ یہ اس طرح تھا کہ اس وقت جو مطلب علم تھا وہ نمک برابر تھا، تو عمل جو اس پہ آٹے جیسا ہوتا تھا، اسی طرح 2 منی بوری جیسا، 2 من کی بوری ہوتی تھی نا، اس پہ اوپر جو ہے مطلب وہ ہوتا تھا۔ آج علم بہت زیادہ ہے، جس بچے کو پوچھو کو کہتے ہیں ایم اے عربی ہوں، ایم اے فارسی ہوں، ایم اے انگلش ہوں، پولیٹیکل سائنس ہوں، لیکن آج علم بہت زیادہ ہے، 2 منی بوری سے بھی زیادہ ہے، لیکن جو اس کا عمل جو ہے وہ نمک برابر بھی نہیں ہے۔ یہ علماء فکریہ ہے۔ تو یہ کمیٹی ہم لوگ، آپ لوگ سب مطلب ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہی بڑے بڑے سلواروں والی پینچے جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے کفوں والے پگڑیوں والے لوگ، یہ انہی لوگوں کی اولاد ہے۔ انشاءاللہ کچھ نہ کوئی تصویر ضرور آئے گی۔ صوبہ ہزارہ بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا یہ تعصب کی بنیاد پر ہے؟ نہیں، تعصب پہ بنیاد پہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تعصب پہ بنیاد ہوئے تو یہ تو پھر خرابی ہوگی، لیکن انتظامی حساب سے مطلب صوبہ ہزارہ ہمارا بننا، اگر کوئی صوبہ بنتے ہے مطلب تو اس سے پہلے ہمارا صوبہ ہزارہ بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی پارٹی بھی آواز اٹھائی ہے، لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی، ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں کہ صوبہ ہزارہ ہو جائے۔ صوبہ ہزارہ ہو گیا تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، ہمارا حق بنتا ہے صوبہ ہزارہ۔ اور صوبہ ہزارہ میں اضلاع کتنے ہیں؟ صوبہ ہزارہ میں اضلاع تو ہری پور ہے، ایبٹ آباد ہے، مانسیر ہے، تورغار ہے، بڈگرام ہے، اپر کوستان ہے، لوور کوستان ہے، کلئی پالس ہے، 8 تقریباً 8-9 بنتے ہیں۔ 8 اضلاع ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو مطلب یہ تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ لوگوں لسانی کے حقوق کے نہیں لیے ہونا چاہیے کہ مطلب ایک انتظامی امور پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب شہر کے مسائل پہ آتے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ کیا بلکہ سارے روڈوں پہ بہت زیادہ پانی دیکھنے کو ملا تھا، یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی بات کہا، ایک مافیا ہے، انکروچمنٹ ہوئی ہے۔ تمام انگریز دور میں جو نالے تھے تقریباً 3 کرو تھے، آج وہ سارے انکروچمنٹ کس نے ڈالی؟ ہم لوگوں نے خود ڈالی ہے، ڈال کے ان نالوں کو بند کر دیا، اس کی وجہ سے پانی آتا ہے۔ ابھی کچھ تھوڑا انہوں نے کیا ہے، اس دفعہ تھوڑا کم آیا پانی، لیکن اگر اس پہ اور عمل درآمد کریں، ان کو نالے کی توسیع کریں تو انشاءاللہ یہ خاص کر جو پلاٹنگ ہوئی ہے نا، اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے نالے وغیرہ ختم کر دیے ہیں۔ جس طرح سربن کالونی ہے، کاغان کالونی ہے، سرسید کالونی ہے، ان پہ نالے نام کے نہیں، چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں نا، اگر وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں تو شاید یہ ہو جائے، کیونکہ پہلے جو ہے اس میں مطلب بڑے نالے ہوتے تھے تو پانی گزر جاتا تھا۔ تو ایبٹ آباد کو تو یہ اعزاز ہے، جتنی بھی بارش ہو 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں پانی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس بات پہ اگر نصیر خان صاحب آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ جائز اٹھا رہے ہیں؟ بالکل جائز اٹھا رہے ہیں ان کو، بالکل ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور ایشو آتا ہے ایبٹ آباد میں کہ کالجز کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کالجز کو، کیا وہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے؟ نہیں غلط ہے وہ۔ ان کے اگر بچے، میں نے دیکھا کہ ہڑتال پہ نکلے ہوئے تھے یا جلوس نکال رہے تھے، یہ آپ دیکھ لیں نا، اس کے ساتھ ہماری پبلک کیوں نہیں تھی؟ لیکن بس وہ بچوں نے اپنا وہ کالج لائف کیا ہے، اگر باہر بھی ہوا تو یہ وسیع ہو جائے گا۔ بچوں کو مارا جا رہا تھا سر، نصیر خان ہے یا اور لوگ ہیں ہمارے جہاں ساتھ شامل ہوں گے تو اس کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ سر ڈگری کالج کے بچوں کو مارا جا رہا تھا، مارا بھی کیا ہے پولیس والوں نے، لیکن زیادتی ہے، لیکن مطلب گورنمنٹ کو بھی مطلب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ بچوں کا یہ پرائیویٹ ہو جائے گا تو پھر تو غریب آدمی کے لیے اور پریشانی ہو جائے گی۔ سر وہ اگر اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ ہے ان کا، بات کر رہے ہیں، حق بنتا ہے، بالکل اگر حق بنتا ہے اور وہ حق کے لیے نکلے ہیں، ان کو اگر مارا جاتا تو ہے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ پولیٹیکل لوگوں کو چاہیے نا کہ بلکہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی چاہیے کہ ان کی سپورٹ کریں، ان کی کمر کو مطلب پش کریں تاکہ یہ کام رہے اس طرح۔ سر میں اس بات پہ بڑا مجھے اعتراض ہوا کہ نصیر خان صاحب نے بالکل ان کے خلاف آواز اٹھائی اور آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل حق پہ ہیں، لیکن میں نے اپنا کوئی بھی پولیٹیکل پرسن ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا۔
ان بیچاروں کو مار پڑتے ہوئے میں نے ضرور دیکھا ہے. آہستہ آہستہ ہو جائے گا. اگر یہی سسٹم رہا تو انشاءاللہ ساتھ ہو جائے گا سارا. مطلب آپ بچوں کو پراپرلی سپورٹ کرتے ہیں. اگر سپورٹ نیکسٹ کریں گے. ٹائم یہ مطلب ہے جو ایز اٹ از ہے وہی رہنا چاہیے. اگر نیکسٹ ٹائم جو اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے, اگر پولیس والوں کو مارتے ہیں تو ہم ان کو مطلب مذمت کریں گے بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ آپ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. جی میرا تعلق نون سے. ٹھیک ہے. ابتباد نون لیگ کا ایک ٹائم پہ گڑھ تھا, لیکن ابھی کافی پوزیشن کمزور ہے نون لیگ کی, اس کی وجہ بس نون لیگ کا یہ دڑے بندیاں بن گئی ہیں اس میں, اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے. دڑے بندیاں مطلب دو گروپ بن گئے ہیں. ایک ایکس گورنر مہتاب عباسی صاحب, ایک مہتاب صاحب کا ہے, وہ مسلم لیگ نون کا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں. مسلم لیگ نون کے ساتھ, جس کے ساتھ شیر کا نشان ہے. میں ایک نظریاتی آدمی ہوں, میرے سارے قابل احترام ہیں میرے لیے. ٹھیک ہے. لیکن جدھر شیر ہوگا, کل اس ڈیری پہ شیر تھا تو ہم نے اس کو ووٹ دیا, آج اس ڈیری پہ شیر ہے تو ہم نے اس کو ووٹ دیا, کل اس ڈیری پہ شیر ہوگا تو ہم اس کو دیں گے. ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے. اگر یہ جو کیا ہے انہوں نے غلط کیا, اپنے آپ کو نقصان دیا ہے. زندگی میں پہلی دفعہ یہ ایبٹ کا کلین سویپ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون بری طرح شکست کھا گئی ہے. آج بھی مسلم لیگ نون ضلع ایبٹ آباد میں ماشاءاللہ ہے, اس کا ورکر ہے, لیکن اس کو جو ہے لیڈ کرنے والے تھوڑا آپس میں یہ گڑھ چوڑ کر لیں, یہ اپنے اختلاف بلا دیں تو انشاءاللہ وہ دور آئے گا جو پہلا جو دور تھا. آپ کے تعلقات سردار مہتاب عباسی صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے؟ سب کے ساتھ تعلق ہیں, سب کے ساتھ بزرگ ہیں, وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ صرف ابتباد میں کمزور نہیں ہوئی, پورے پاکستان میں کمزور ہوئی ہے اس بار؟ نہیں, پاکستان میں تو بس پنجاب میں تو بس ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا اچیومنٹ کیا ہے. فارم 47 کے تحت نہیں 47 کی بات کریں تو پھر سندھ بھی ہے نا, تو پیپل پارٹی ہے. بالکل. تو پھر پی ٹی آئی بھی خیبر پختونخوا میں بھی, جس کو کونسلر نہیں کو بنا رہا تھا وہ آج میں نے ایم پی اے بنا ہوا ہے. نہیں دیکھیں, تو یہ بھی دیکھیں نا, اگر یہ بھی تو 47 ہے نا. نہیں, اگر عوام کے حق کی بات دیکھی جائے, آپ خود اس بات کا مجھے بتائیں کہ فارم 45 کے تحت جو جیت رہا ہے وہ فارم 47 کے تحت کس طرح ہار سکتا ہے؟ نہیں میری بات تو سنیں نا, آپ پورے چاروں صوبوں میں دیکھیں نا. ایک صوبہ نیٹول ہے جس میں سارے مکس ہیں, باقی سندھ کو دیکھیں وہاں میں پیپل پارٹی ہے, پنجاب میں نون لیگ ہے, اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی ہے. اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑے مشہور ہیں جو NA1 سے لے کر NA26 تک جو سیٹیں جیتی ہیں تو آپ کے سامنے ہے. رنچل کی بھی آپ کے سامنے. میں اگر KPK کی بات کرتا ہوں یا ہمارے ابتباد کی بات کرتا ہوں تو الحمدللہ ہمارے لوگ اتنے طاقتور اور اتنی پاور رکھنے والے ہیں کہ وہ کرپشن نہیں ہونے دیتے ووٹوں میں. اتنا فخر ہے ہمیں KPK پہ, کبھی کرپشن نہیں ہونے دیتے. لیکن پنجاب میں واضح نظر آیا ہے کہ کرپشن نہیں, پنجاب میں آپ کو نظر آیا, لیکن یہاں پہ بھی اینک کی ضرورت ہے نا. یہاں پہ بھی اینک کی ضرورت ہے. جب اینک لگا کے دیکھیں گے نا سب سامنے آ جائے گا. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ سب کے سب یہ مطلب سب مکس ہے کام. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فلسطین کا ایشو ابھی ریسنٹ شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا, اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یہاں تک کہ امریکہ کا خود ٹویٹ آیا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ شروع سے تھے, اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. رات کو بھی ان کا بیان آیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم مطلب اسرائیل کی کبھی حمایت نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب کا تھا رات. دیکھیں وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں, لیکن ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملتے ہوئے بھی دیکھا گیا. نہیں ملنے اور تو اس کی ٹویٹ بھی آئی ہے. ظاہر ہے وہ وزیر جو پاکستان ہے وہ تو پروگراموں میں جائے گا, ملے گا ہر کسی کے ساتھ. اس کی ٹویٹ بھی آئی ہے, اور شہباز شریف صاحب کی خود بھی ٹویٹ آئی تھی کہ ہم نے 2 نیشن. انشاءاللہ مسلم لیگ نون فلسطین کے بارے میں مجھے یقین ہے پورا کہ کبھی کمٹمنٹ نہیں کرے گی. اگر شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کے وزراء جو ہیں وہ اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور فلسطین کے خلاف ہوتے ہیں تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ میں پہلا شخص ہوں, میں مستعفی ہو جاؤں گا. ہمیں فلسطین کے بھائیوں کے سپائر ہے, اسرائیل کو نہ آگے مانا ہے کسی نے, نہ آج مانتے ہیں نہ قائدہ مانیں گے انشاءاللہ. اگر اسرائیل کو کسی نے مان لیا, ہماری حکومت نے مان لیا تو ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے. چلیں بس بہترین, اتنا تو احتجاج کر سکتے ہیں. بہترین ہو گیا سر, اتنا کہ ہمارا احتجاج مسلمان ہیں, اگر وہ مانتے ہیں تو ہمارا یہ ملک جو ہے کلمے کے نام پہ بنا ہے, اسی طرح ہم مسلمان ہیں. اور یہ ہماری ماؤں بہنوں نے بڑی مشکلوں سے بڑی قربانیاں دے کر اس کو حاصل کیا ہے. آج یہ نہیں ہے کہ آج بنا بنایا کھیل ہم اسرائیل کے بدلے جھولی میں ڈال دیں, قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا. سر اگر یہ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے, اگر وہ کوئی مانتا ہے تو ہم اس کو پاکستان میں رہنے کا حق بھی نہیں دیتے. نہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس کو. کیوں مانتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا نہیں مانا, مسلمانوں نہیں مانا, آج کس طرح مانیں گے؟ اسی طرح 2 پارٹیز جس طرح آپ نے بتائی ابتباد میں بن گئی ہیں, اختلاف ہوئے تھے, ان کے پرسپیکٹیوز کیا تھے اس ٹائم پہ؟ بس پارٹی تو ایک ہی ہے ابھی, مسلم لیگ نون مار جو وجود میں ہے,
اس کا ضلعی صدر حاجی محبت امان صاحب ہے، جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جوید عباسی ہے، اپنا ذوالفقار جوید عباسی صاحب ہے، صوبے میں میر مقام صاحب پریزیڈنٹ ہے صوبے کے، اور صوبائی جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جوید عباسی صاحب ہے، سابق وفاق کے وزیر اور سابق ڈپٹی اسپیکر صاحب. یہ میں نے نہیں بنائے، یہ میاں نواز شریف نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی تو دوسری پارٹی تو مسلم لیگ کا میں تو نہیں کہہ سکتا، اگر وہ تو متعب صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی قدر آج بھی کرتے ہیں، کل بھی کرتے رہیں گے، آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. ہم نے جن قودوں میں پرورش پائی ہے تو انہوں نے ہماری تربیت کی ہے. انشاءاللہ ہمارے منہ سے ایک پازیٹیو بات ہوگی، نیگیٹو کبھی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے بلڈ میں یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کرنا. لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، وہ دوسری پارٹی کے ساتھ چلے گئے. کس پارٹی سے؟ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کوئی پتہ نہیں کون سی پارٹی ہے، پاکستان کوئی نام ہے پارٹی کا. ٹھیک ہے جی. آپ نے بتا دیا کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ میرا ہی ہیں. مطلب ہے میں کسی گروپ کے ساتھ، میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں. چلیں بہترین. کوئی لاسٹ میسج ہماری پبلک کو دینا چاہیں آپ؟ بس لاسٹ میسج تو یہی ہے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بار بار انہیں یہ آزمایا ہے، تو آج بھی میں ان کی خدمت کے لیے دن رات گوشہ ہوں. خدمت کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں، آئندہ بھی کھلے رہیں گے. اور ان کو یہ کہوں گا کہ بس اللہ کی مخلوق کا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور اللہ کے فضل سے اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی. تو پاکستان زندہ باد، میرپور پائندہ باد، رحیم خان جدون زندہ باد. جزاک اللہ جزاک اللہ. آڈینس آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اسی طرح دیکھتے رہیے، ہمیں سپورٹ کرتے رہیے. آپ کے سامنے ہم اسی طرح اچھے گیسٹ اور اچھے پوڈ کاسٹ لاتے رہیں گے. اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر. آپ ہمیں کہیں بھی سرچ کرنا چاہے ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، یا فیس بک ہے، یا تھریڈس ہے، آپ کہیں بھی ہمیں سرچ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور ہمارا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.